کیا کھا رہی ہو؟ میکرونی ہے. نماز پڑھ کے اٹھی ہیں اور میکرونی کھا رہی ہیں، اور ابھی ان کو درود شریف پڑھنا ہے نا. کتنی دفعہ پڑھو گی؟ 100. اقرا آپ کتنی دفعہ پڑھو گی؟ 100. واہ. اور آج کی رات کیا ہے؟ شب رات. اچھا، پھر اقرا عبادت کرے گی آج ہے؟ صحیح. اور تم لوگوں نے نئے سوٹ بھی پہنے؟ سیم. اقرا کا تو سیم نہیں دکھ رہا. شرٹ صحیح کرو. ہاں سیم. واہ بھائی. چلو کھا لو، میں بھی نماز کی تیاری کروں. تو یہ انوشا اور اقرا جو ہے نماز ظہر ادا کر رہی ہیں، اور جمعے کی بھی نماز ظاہر ہے نماز ظہر ہی ہوتی ہے لیڈیز کے لیے. تو دوپٹہ اس نے یہاں رکھ دیا ہے، میں نے یہاں رکھ دیا ہے. پڑھو بھائی نماز ظہر. یہ میکرونی بھی ہے نا، انہوں نے کھا کے یہیں رکھ دی کہ بس مما اٹھا لیں گی. یہ ہیڈ فون چارج پہ نہیں لگایا. ہم لوگوں کے کام سارے جو ہے نا ایسے ہی ہوتے ہیں، جتنے کریں گی. ہیڈ فون میں نے بولا تھا چارج پہ لگا دینا. یہاں پہ یہ لوگ نماز ظہر ادا کر رہی تھی، اور نماز ظہر ادا کرنے کے بعد انوشا نے 100 دفعہ درود شریف بھی پڑھا تھا، اور پھر درود ترجیرہ بھی پڑھ رہی تھی. اقرا اپنا سپارہ پڑھ رہی تھی. تو اس طریقے سے آج کا کچھ ہمارا دن جمعے کا گزرتا ہے. جمعے کا ہر دن ہی یعنی کہ اس طریقے کی تیاری ہوتی ہے، جلدی جلدی کے نماز ظہر ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد سپارہ اور درود شریف پڑھ لیں. میں نے بھی نماز پڑھ لی تھی، اور میں بھی تسبیح پڑھ رہی تھی تاکہ جلدی جلدی سارے کام وقت پہ ادا ہو سکیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے گھروں پہ بھی پورا جمعے کی جو ہوتی ہے تیاری اسی طریقے سے ہوتی ہوگی. تو یہاں پہ ہم نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد میرے ہسبینڈ آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے نیاز دے دی تھی کیونکہ میں نے کھانا اور حلوہ بنا رکھا تھا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اہل بیت خلفائے راشدین صحابہ کرام کرام بزرگان دین شہید شہید کربلا ضرور سے حاضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ توفتاً ہدیتاً درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بارہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی مسلمان کل مومنین کل مومنات دنیا بھاری سے ان کی بارگاہ توفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بارہا اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص میرے باپ دادی حضرت اسلام الدین، میری ماں نانی زیتونہ، میرے بہنوں مشتاق در، میری ساس مرحومہ نستن بی بی کی بارگاہ دسویں کا توفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بارہا حضور علیہ السلام کے صدقے میں اس کا بارہا ان سب کی خاص طور پر کروڑوں جنت کے باغوں میں سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما. ہم سب کو، مجھے، میری بیوی بچوں کو، میرے بہن بھائیوں کو، دوست عزیز رشتہ داروں کو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ عافیت کے ساتھ مدنی پاک میں شہادت کی موت نصیب فرما. آمین. گھر میں، دکان میں، کاروبار میں، جان میں، مال میں، رزق میں، کھانے پینے میں خیر و برکت نازل فرما. آمین. ہماری جانی مالی بدنی مشکلات مسائل ہمارے سے دور فرما. جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. شر انسانی، شر شیطانی، ناگہانی آفت سے محفوظ فرما. ظالم کو ظلم سے، حاسدوں کو حسد سے محفوظ فرما. آمین. مولا کریم ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. شیطان کے بالکل فریب سے بچا ہم سب کو، اور مجھے، میری اور مجھے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. اسی سال بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بادہ بر حاضری نصیب فرما. اسی سال اور بغداد شریف کی بھی حاضری نصیب فرما.
گھر میں دکان بغداد شریف حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج کی رات جو ہے شب برات کی رات ہے، آپ سب کو شب برات بہت بہت مبارک ہو۔ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے سارے انتظامات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس سال میں فلاں فلاں کی موت ہے، فلاں فلاں جگہ اتنا پانی برسایا جائے گا، فلاں کو مالدار اور فلاں کو غریب بنایا جائے گا، اور جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں ان کو عذاب الہی سے چھٹکارا یعنی کہ رہائی ملتی ہے۔ اسی لیے اس رات کا نام شب برات ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو یعنی کہ شب برات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، اور اس رات پہ اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے، اور مصیبت زدوں کی مصیبت دور فرماتا ہے۔ تو میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے اور آسانیاں بانٹنے والا بنائے، پریشانیاں پیدا کرنے والا نہیں۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گی۔ تو یہاں میں ایک اور سناتی چلوں ماہ شعبان کی فضیلت، کہ 15ویں رات کی جو فضیلت ہے، کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتلائیے کہ اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پہ مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا یعنی کہ اس سال ملے گا، سب لکھا جاتا ہے۔ اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخشش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا ارادہ کرے تو اس کی مصیبت دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک، اور بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والوں کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس شب برات کی تیاری کرانی چاہیے۔ شب برات آنے سے پہلے ہی اپنے بچوں کو تیاری کرائیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ شب برات کی فضیلت کیا ہے، اللہ پاک کی خوب عبادت کرنے کی ترغیب دلائیے۔ اس مبارک رات میں آتش بازی سے بچنے کا حکم دیجیے بچوں کو، اور 14 و 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھنے کی اہمیت و فضیلت بتائیے۔ اس رات قبرستان جانے اور مرحومین کے لیے دعا فاتح خوانی کے فضائل بھی بتائیے۔ اپنے بچوں کو ہم نہیں بتائیں گے تو پھر کون بتائے گا، تاکہ ہمارے بچوں کو آگے جا کے اور اچھی گائیڈنس ملے۔ تو میری اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ شب برات کی رات نامہ اعمال جب لکھنا تو سب سے پہلے اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں حاضری ضرور لکھنا۔ آمین ثم آمین۔ کعبے کا طواف لکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام لکھنا، روضہ پہ حاضری ہو میری، روضہ رسول پہ حاضری ہو میری، اس طرح کے کچھ اعمال لکھنا۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں بھی آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی گناہ ہو گیا ہو، کوئی دل آزاری ہو گئی ہو، کوئی لفظ غلط بول دیا ہو، تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو ملتی ہوں پھر آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو یہاں میں اور دعا کرتی چلوں کہ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہماری حاجتوں کو پورا کر۔ آمین ثم آمین۔